اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، ما جعل نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لرجل کسی بھی آدمی کے لیے، من قلبین دو دل، کسی بھی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں ہو سکتے، نہیں بنائے، فی جوفی اس کے سینے میں، کسی شخص کے دھڑ میں، کسی شخص کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل اور نہیں بنایا، ازواجکم تمہاری ان بیویوں کو، اللائی وہ جنہیں تظاہرون جن سے تم نے زہار کیا ہو، جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، منہن ان میں سے، امہاتکم انہیں وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا ہے۔ وما جعل اور نہیں بنایا، ادعیاءکم تمہارے جو لے پالک ہیں، تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں، ان کو نہیں بنایا، ابناءکم تمہارے بیٹے، یعنی وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم یہ سب جو ہے، قولکم یہ تمہارا کہنا ہے، بے افواہکم اپنے منہوں سے، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، یقول الحق حق فرماتا ہے، وہو اور وہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، السبیل راستے کا، سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت وہی دیتا ہے۔ یہ والی آیت ہے، پچھلی 3 آیات میں جو ہم نے پڑھا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ولا تطیع الکافرین والمنافقین کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو۔ تو وہ جو ان کے دل میں حالانکہ ایسا نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، لیکن آپ کے دشمنوں کو بتانے کے لیے اور تمام مومنوں کو بتانے کے لیے یہ بات کی گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، کسی شخص کی باتوں سے نہیں کہ وہ آپ پر کیا طعنے دیں گے، کیا فکرے کسیں گے کہ دیکھو جی اپنی بہو سے شادی کر لی، دیکھو جی یہ کیا وہ کیا، نہیں کہا ان باتوں سے تم مت ڈرو، تم بھروسہ کرو اللہ پہ، وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا۔ اب اس بات کی آگے وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے پہلو میں، کسی انسان کے دھڑ میں، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بیک وقت انسان مومن بھی ہو اور کافر بھی ممکن نہیں، مومن بھی ہو منافق بھی ہو ممکن نہیں، سچا بھی ہو جھوٹا بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح سے ایک شخص یہ کہے کہ فلاں میرا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا نہ ہو، فلاں میری بیٹی ہے، وہ اس کی بیٹی نہ ہو، ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو ہے یا تو نہیں ہے، دونوں چیزیں یہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس چیز کو دل میں بٹھایا جا رہا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور فرضی طور تم زبان سے کچھ کہہ دیتے ہو، ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تمہارے منہ سے جو باتیں نکلیں گی ان کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔
تو فرمایا کسی بھی انسان کے پہلو میں، کسی بھی انسان کے دھڑ میں 2 دل نہیں ہوتے۔ یہاں ایک اور روایت بھی ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، کہ کسی شخص نے یہ بات کہہ دی تھی کہ دیکھو میرے جو سینے میں جو ہے وہ 2 دل ہیں۔ تو اس پر یہ آیت اتری۔ کچھ لوگوں نے کہا حالانکہ یہ زیادہ درست بات نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہی ہے۔ یہ جو بات چل رہی ہے سورہ احزاب میں جس کا تذکرہ ہے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو زید بن حارثہ نے طلاق دی تھی، ان سے نکاح کرنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کا یہ حکم تھا، کیونکہ اس رسم کو توڑنا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بول دینی تھی، تو یہ اس کے لیے یہ بات بتائی گئی، فرمائی جا رہی ہے کہ کسی بھی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آگے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ، جو تظاہرون ہے، زہار کسے کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ لڑائی جھگڑا میاں بیوی میں ہوتا تو جھگڑے میں کبھی شوہر کہہ دیتا تھا بیوی سے کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے ایسی ہے جیسے ماں کی پیٹھ، اسے زہار کہا جاتا تھا۔ پھر وہ اسے بالکل سمجھتے تھے کہ اب ان کا جو نکاح ہے وہ ختم ہو گیا، اب ان کا کوئی رشتہ آپس میں نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں تمہارے کہنے سے وہ تمہاری مائیں نہیں بنتی، تمہاری مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے۔ اس میں آگے پھر وضاحت ہوگی، ابھی یہاں مختصر یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے جو ادعیاء ہیں، دعا کی جمع ہے یہ، یعنی منہ بولے بیٹے، تمہارے لے پالک جن کو کہتے ہیں یا منہ بولے بیٹے کہتے ہیں، وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ یعنی اگر تم کہہ دیتے ہو بیٹا، کسی شخص کو بھی کہہ دیتے ہو بیٹا، ایسے وہ تو ایک عام طرح سے کہنا ہوتا ہے، لیکن ارادتاً آپ ان کو بیٹا بنائیں، پھر انہیں وہ حقوق دیں جو صلبی یا حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں، ان کی وراثت میں جو ان کا حصہ ملتا ہے، یا جو پھر پابندیاں عائد ہوتی ہیں، جس طرح ایک شخص اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، تو اس طرح سے یہ بیٹے نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا جو ہے یہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ باتیں ہیں تمہارے منہ کی باتیں ہیں، تمہارے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ ان کا حقیقت سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ فرماتا ہے الحق، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور وہی راستے کی ہدایت دیتا ہے، اس صحیح راستے کی طرف رہنمائی تو وہی کرتا ہے۔ اب اس میں حکم اگلی آیت میں ادعوہم، انہیں پکارو تم، لآبائہم، ان کے باپوں کی نسبت سے، یعنی جو تمہارے ہاں منہ بولے بیٹے ہیں انہیں تم ایسا مت کہو کہ فلاں ابن فلاں تمہارے اپنے بیٹے، بلکہ ان کو بتاؤ جن کے حقیقی وہ بیٹے ہیں۔ تو سب سے پہلا اس حکم پر جو عمل کیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زید بن محمد انہیں کہا کرتے تھے، اس کے بعد انہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ادعوہم لآبائہم، کہ انہیں پکارو تم ان کے باپوں کی نسبت کے ساتھ، ہوا اقسط عند اللہ، ہوا وہ اقسط، منصفانہ بات ہے، زیادہ منصفانہ بات ہے، وہ زیادہ انصاف والی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، جو جس کا بیٹا ہے اسے اسی کی طرف نسبت کی جائے، اس کا جو حقیقی معنوں میں جو والد ہے، ہوا اقسط عند اللہ، یہی ہے زیادہ انصاف والی بات، زیادہ منصفانہ بات یہی ہے کہ انہیں حقیقی باپوں کی طرف پکارو۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، فَإِن پس اگر لم تعلموا تم نہیں جانتے ہو، آباءہم ان کے آبا، اگر تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے باپ کون ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس وہ تو تمہارے بھائی ہیں ہی دینی اعتبار سے، وہ تو تمہارے دینی بھائی ہیں، دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے رفیق ہیں،
یعنی پھر بھی خواہ میں کسی کو کسی کی ولدیت آپ عطا کریں گے، دے دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ وہ تمہارے رفیق ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، کوئی گرفت، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اگر نادانستہ طور تم نے ایسا کہا، اس پر گرفت نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وہی جو بات میں نے ابھی کہی، جس طرح انسان کسی بچے کو کہتا ہے بیٹا بات سنو، حالانکہ یہ دانستہ آپ اسے بیٹا نہیں کہتے، وہ بیٹا کہ یہ میرا بیٹا ہے حقیقی معنی میں نہیں، بلکہ آپ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ گناہ کی بات نہیں، اس پر تمہاری گرفت نہیں ہوگی۔ فیما اخطأتم بہ ولیکن، لیکن ما تعمدت قلوبکم، تمہارے دل کے ارادے سے اگر یہ بات کہو گے، یعنی تم دل کے ارادے سے کسی کو بنانا چاہتے ہو کہ یہ میرا حقیقی بیٹا ہے، اب اسے میری وراثت میں حصہ ملے گا، اب اسے اس کی بیوی جو ہے مجھ پر حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، اب اس اعتبار سے جو اس کے حقوق ہیں تو وہ آپ اپنے آپ پر لاگو کریں گے، یا اس نیت کے ساتھ کسی کو بیٹا کہیں گے تو پھر یہ گناہ کی بات ہے، ورنہ نادانستہ طور آپ کہیں گے، آپ نے کہہ دیا بیٹا تو وہ الگ بات ہے، اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا، رحیمہ، رحیم ہے وہ۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہی ہے کہ اگر کسی سے آج تک غلطی ہو گئی ہے اس پر تمہاری گرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے اگر آج تک کسی نے ایسی غلطی کی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آج کے بعد بھی کوئی نادانستہ طور پہ کسی کو بیٹا کہے، کسی کو بیٹی کہے تو اس پر بھی گرفت نہیں ہوگی۔ دونوں معنی اس کے ہیں، دونوں معنوں میں یہ ہوگا کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، اس پر تمہاری گرفت نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے بیٹا کسی کو کہنے میں یا بیٹی کسی کو کہنے میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، تمہاری گرفت نہیں ہوگی۔ تو یہ دو آیات آج ہم نے کی، مکمل کافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دو چیزیں ہم نے سیکھی آج ان دو آیات میں، ان کو ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ان ہدایات پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس قسم کے مسائل یہاں بھی ہمارے یہاں بھی پیش آتے ہیں، تو یہ دھیان رکھا جانا چاہیے۔ غیر ضروری طور کسی کو اپنی ولدیت کہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے پھر فلاں لکھائیں گے تو یہ قطعاً جائز نہیں، اس میں بڑا محتاط رہنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے کہا کہ فلاں میرا باپ ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں، تو اس پر جنت حرام ہے۔ اور کسی نے کسی کو کہا کہ یہ میرا باپ ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں، تو ایسے شخص پہ جنت حرام ہے۔ اسی طرح سے ہمیں جانچ لینا چاہیے، ہم کسی کو کہیں گے یہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو ایسا کرنے میں بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب ہمومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔